خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ لوکا 21واں باب۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 تمبڑیاں ڈالتے دیکھا۔ اس پر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ ان سب نے تو اپنے مال کی بہتات سے نظر کا چندہ ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی۔ اور جب بعض لوگ ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی چیزوں سے آراستہ ہے، تو اس نے کہا، وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، پھر یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب وہ ہونے کو ہوں تو اس وقت کا کیا نشان ہوگا؟ اس نے کہا، خبردار گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا، اور جب لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچا لائیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے، اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ اس وقت جو یہودیہ میں ہو پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو یروشلم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں، اور جو دیہات میں ہو شہر میں نہ جائیں، کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی۔ ان پر افسوس ہے جو ان دنوں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غضب ہوگا، اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے۔ اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو، یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی، اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے۔ اور جب یہ باتیں ہونے لگے تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، اور رات کو باہر جا کر اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زیتون کا کہلاتا ہے، اور صبح سویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو
ہیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ آمین۔